بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مبنی کے 8 اقسام میں سے پہلی قسم المضمرات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے مضمرات کی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے، اور مضمر کا معنی ہے وہ چیز جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہو، اور اصطلاح میں اسم ضمیر کی تعریف ہے اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، یعنی وہ اسم جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے متکلم مخاطب یا اس غائب پر جس کا ذکر پہلے لفظاً یا معنی یا حکماً ہو چکا ہو۔ پھر ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں اور ہر ایک کی 12 قسمیں ہیں۔ اس طرح کل ضمائر 60 ہیں، یعنی ضمیر کی کل قسمیں وہ 60 ہیں۔ ضمیر کی مصنف علیہ رحمہ نے اولاً 2 قسمیں ذکر کی ہے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ پھر ضمیر متصل کی قسمیں ذکر کی ہے کہ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 2 منصوب متصل، اور نمبر 3 مجرور متصل۔ اور ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرفوع منفصل، نمبر 2 منصوب منفصل۔ تو یہ کل 5 قسمیں ہوئے ضمیر کی، اور ہر ایک ضمیر کی 12 صیغیں ہیں، 12 قسمیں ہیں، تو 5 کو 12 میں ضرب دینے سے کل 60 ضمائر بن جاتی ہے۔ عزیز طلباء، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل المضمرات المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکر لفظا او معنی او حکما وهو على قسمين متصل وهو ما لا يستعمل وحده، اما مرفوع نحو ضربت الى ضربنا، او منصوب نحو ضربني الى ضربهن وانني الى انهن، او مجرور نحو غلامي ولي الى غلامهن ولهن، ومنفصل وهو ما يستعمل وحده، اما مرفوع نحو انا الىهن، او منصوب نحو اياي الى اياهن، فذلك 60 ضميرا۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ مبنیات کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم مضمرات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے، اور مضمر لغت میں کہتے اس چیز کو جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہو، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اور اصطلاح میں اسم مضمر کی تعریف ہے اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب، وہ اسم جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر او مخاطب یا مخاطب پر، او غائب یا ایسے غائب پر تقدم ذکرہ جس غائب کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، لفظاً او معنی او حکماً، چاہے یہ ذکر لفظاً ہو یا معنی ہو یا حکماً۔ غائب یہ موصوف ہے، تقدم ذکرہ یہ جملہ اس کے لیے صفت واقع ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے تاکہ وہ دلالت کرے ایسے غائب پر جس غائب کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، لفظاً یا معنی یا حکماً۔ لفظاً یا معنی یا حکماً پہلے ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید وغلامہ، تو اب غلامہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ زید کی طرف راجع ہے، اور زید کا ذکر پہلے لفظاً کلام میں موجود ہے، تو لفظاً ذکر ہونے کا مطلب یہی ہے۔ تقدیراً ذکر ہو چکا ہو، جیسے ہم کہیں ضرب غلامہ زید، مارا
اس کے غلام کو زید نے، تو اب یہاں پر غلامہ میں ہو ضمیر زید کی طرف راجع ہے، اور اس زید کا ذکر پہلے لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن تقدیراً اس کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ زید فاعل ہے اور فاعل رتبتاً وہ مفعول بھی سے مقدم ہوتا ہے، تو گویا رتبتاً اور تقدیراً اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یا معنن اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ معنن ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظاً اور تقدیراً اس کا ذکر تو نہ ہو، لیکن معنن کسی صیغے سے یا کسی لفظ سے معنن ہمیں اس ضمیر کے مرجع کا پتہ چلتا ہو، جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی میں ہوا ضمیر کا مرجع پہلے لفظوں میں بھی نہیں ہے، تقدیراً بھی نہیں ہے، لیکن اعدلوا کا جو صیغہ ہے اس سے عدل ہمیں سمجھا جا رہا ہے، مانن ہمیں عدل کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس لیے مانن گویا کہ وہ ضمیر کا مرجع پہلے ذکر ہو چکا۔ اور کبھی کبھی ضمیر کا مرجع حکماً ذکر ہوتا ہے۔ حکماً کا مطلب یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع نہ لفظاً ہوتا ہے، نہ تقدیراً ہوتا ہے، اور نہ مانن ہوتا ہے۔ حکماً پہلے اس ضمیر کا مرجع مذکور ہوتا ہے۔ حکماً مذکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیاقی کلام التزاماً اس ضمیر کے مرجع پر دلالت کریں، جیسے ہم کہتے قل هو اللہ احد۔ اب سیاقی کلام اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اور ہر بندہ جب توحید بیان ہو رہی ہو تو اس کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں اللہ ہی جو ہے وہ آتا ہے سب سے پہلے، تو اس لیے ہوا ضمیر کا مرجع گویا حکماً پہلے وہ سیاقی کلام سے ہم سمجھ گئے ہیں۔ یہ ہے حکماً کا مطلب۔ تو اس میں مضمر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے لفظاً یا معنن یا حکماً ہو چکا ہو، وہ والا قسمین ہے۔ اور یہ اسم مضمر یا ضمیر دو قسموں پر ہے۔ متصل پہلی قسم ضمیر متصل ہے، وہو ما لا یستعمل وحدہ، ضمیر متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو تنہا استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی وہ کسی عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہوگا لیکن تنہا استعمال نہ ہوگا۔ پھر ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں۔ اما مرفوع، پہلی قسم ضمیر متصل یا تو مرفوع متصل کی ہوگی، جیسے ضربت سے الی ضربنا، جیسے ضربت ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتنا، ضرب ضربا ضربو، ضرب ضربتا ضربنا۔ یہ نحوین حضرات کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے متکلم سے، پھر مخاطب سے، اس کے بعد پھر غائب کی ضمیر ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم متکلم سے اس گردان کو پڑھیں گے۔ تو ضربتا سے ضربنا، اسی طرح مجہول کی گردان بنے گی، ضربت ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتن، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا۔ او منصوب، دوسری قسم متصل کی ضمیر منصوب متصل ہوگی، اس کی گردان جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اسی طرح مجہول کی گردان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی منصوب کبھی منصوب متصل کبھی فعل کے ساتھ آئے گی اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ، جیسے اننی، اننا، انک، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن۔ تو یہ پوری گردان ہو جائے گی۔ او مجرور، تیسری قسم ضمیر متصل کی ضمیر مجرور ہے، تو یا وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ اس کی مثال ضمیر مجرور متصل کبھی اس میں مضاف کے ساتھ آئے گی اور کبھی حرف جر کے ساتھ۔ تو مضاف کے ساتھ اس کی مثال جیسے غلامی، غلامنا، غلامک، غلامکما، غلامکم، غلامکی، غلامکما، غلامکن، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن۔ اور اسی طرح لی، لنا، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ تو یہ کل گردان میں ہم دیکھیں ہم نے 14 صیغے پڑھے ہیں، لیکن ان میں جو مخاطب کے صیغے ہیں، مثلا ضربت، ضربتما، اسی طرح ضربتی، ضربتما، اور تو یہ تما
ضمیر چونکہ تثنیہ مخاطب مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، اسی طرح ضربہ ضربہما اور ضربہا ضربہما میں ہما جو ہے یہ بھی مذکر تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ایک جیسے ضمیر آتے ہیں، تو اس لیے نحویین حضرات ان چاروں ضمیروں میں سے 2 شمار کرتے ہیں اور تکرار کی صورت میں 4 شمار، تکرار سے بچنے کے لیے 4 شمار نہیں کرتے۔ تو 14 سے 2 نکالیں تو 12 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر گردان میں 2 کم کریں تو 5 گردانوں میں 2 کم ہو جائیں گے، تو 12 5 60 ضمائر کل بن جائیں گے۔ ومنفصل وهو ما يستعمل وحده، اور دوسری قسم ضمیر کی ضمیر منفصل ہے، اور وہ ضمیر ہے جس کو تنہا استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اما مرفوع، پھر یہ ضمیر منفصل یا تو ضمیر مرفوع منفصل ہوگی، جیسے انا سے الہن، انا سے ہن تک، اس کی گردان ہم یوں پڑھیں گے، انا نحن، انت انتما انتم انت انتما انتن، ہوا ہما ہم ہی ہما ہن۔ اسی طرح منصوب منفصل کی مثال ایایا سے ایاہن، اس کی گردان ہم یوں پڑھیں گے، ایایا ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایاہ ایاہما ایاہم ایاہ ایاہما ایاہن ایاہن۔ تو یہ کل 12 صیغے بن جائیں گے۔ فذالک 60 ضمیرا، تو یہ کل 60 ضمائر بن جاتی ہے۔ 60 ضمائر کس طرح بنے گی؟ تو اس کی تفصیل میں نے بتا دی کہ جو ہما اور ضربتما، ہما اور تما، یہ دونوں ضمیریں مذکر مؤنث کے لیے مشترک طور پر استعمال ہوتی ہے، تو تکرار سے بچنے کے لیے ان کو بجائے 4 کے 2 شمار کیا ہے۔ ہر گردان میں 2 ہم کم کریں گے تو 14 سے 12 صیغے رہ جائیں گے، ضمائر کے 12 ضمائر رہ جائیں گے، اور 12 کو 5 میں ضرب دینے سے 60 ضمیراً 60 ضمائر بن جاتی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس میں مضمر کی تعریف، اور آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس میں مضمر کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اس میں مضمر کی آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس میں مضمر کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے غائب کے ساتھ تقدم ہم نے اس میں مضمر کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، مجرور متصل اور منصوب متصل، کہ اس میں ضمیر کی اولاً 2 قسمیں ہیں، متصل منفصل، پھر متصل کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور منفصل کی 2 قسمیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، اور ہر ایک کی 5 قسمیں، تو اس طرح کل 60 قسمیں بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، کل آپ نے ہر ضمیر کی گردان یاد کر کے آنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔